بہت السلام علیکم سر. آپ نے اس وقت یہ کہا تھا اور آپ کی آج بھی یہی رائے ہے, بلکہ آپ کی رائے کیا مزید مستحکم ہو گئی پرویز الہی صاحب کے اس انٹرویو کے بعد کہ وہ نئی ہاؤس کی تحلیل کی طرف جائیں گے, کیونکہ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ تازہ ترین یہ ہے کہ آج کے اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بس کچھ دنوں میں اسمبلیاں تحلیل ہیں. اب کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرے سے جی سر بدام صاحب جی حسن صاحب بدام صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوگی, ہاں, اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ مارچ میں بھی نہیں ہوگی. اچھا, اور اس کی وجہ پرویز الہی صاحب کی منشا ہوگی؟ جی بالکل. دیکھیں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عزت دی, 10 ممبروں کے ساتھ وہ پنجاب کے آج حکمران ہیں, اور آج ان کے پاس موقع ہے. شاید زندگی میں انہیں یہ دوبارہ نہ ملے, کیونکہ آنے والے انتخاب میں جس طرح خان صاحب کی پاپولیرٹی کا وہ بتاتے ہیں روز جلسوں میں بھی اور ٹی وی پہ بھی اور پاور شو کرتے ہیں, اس سے تو کہیں بھی نہیں نظر آتا کہ کوئی چودھری صاحب کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. لیکن حسن صاحب سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو. دوسرا اینگل لے لیں, میں آپ سے سوال کروں, اس کا اگر دوسرا اینگل لے لیں, اسی کا ضمنی سوال ہے, تو پرویز الہی صاحب جو کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ سے اگر سب نہیں کریں گے, تو آج اگر پرویز الہی صاحب ناراض کر دیں خان صاحب کو, تو پھر تو یہ 4-6 مہینے وزارت اعلیٰ کھینچ لے گی, لیکن اگلی سیاست پھر تو بالکل ہی گئی نا, پھر تو لڑائی ہو جائے گی خان صاحب. تو ایسا کیوں کریں گے؟ نہیں, دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں جی کہ چودھری صاحب کو تو ہر 2 صورتوں میں فائدہ ہے جی. اچھا, کیونکہ وہ اگر خان صاحب کو ناراض کرتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں مضبوط بھی کر لوں گا اور میں کچھ بہتر پوزیشن میں بھی آ جاؤں گا. آپ جس طرح اب دیکھیں کہ انہوں نے وزیر آباد کو ضلع بنا دیا, انہوں نے گجرات کو ڈویژن بنا دیا, تو اس طریقے سے تو وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. آج جس طرح نوکریوں کی بھرمار ہے وہ اپنے حلقے میں بھی دے رہے ہیں, اپنے ضلع میں بھی دے رہے ہیں, اپنی ڈویژن میں بھی دے رہے ہیں, اور باقی پنجاب کے اندر بھی ان کے پاس ایک حمایت تو تھی, موجود تھی. ان کے لیے جو اچھی خواہشات ہیں وہ ہر گھر میں ہیں. چودھری برادران جو ہیں وہ بڑے وزادار اور بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, وہ بندے کی عزت کرنا جانتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ 6 مہینے 8 مہینے کر لیتے ہیں تو ان کے پاس ایک اچھا خاصی حمایت جو ہے پنجاب کے اندر ان کے پاس ہوگی. تو پھر یہ آج خان صاحب جتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں گزار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہے پھر آپ کے خیال میں؟ اگر خان صاحب کو بھی یہی لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز صاحب تحلیل نہیں کریں گے, تو پھر وہ اپنے آپ کو سچویشن میں ڈالتے ہی نا, آکورڈ سچویشن میں, کہ جہاں میں ان سے کہوں کہ تحلیل کرو وہ نہ کریں. لیکن آج کے اجلاس میں خان صاحب نے کہا ہے, قریشی صاحب ظاہر خان صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں میں ہم تحلیل کر رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب یہ چیزیں تو انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھی, کیا کوئی سوچ رہا ہے, کیا کوئی کر رہا ہے, کیا کوئی کرنا چاہتا ہے. وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں. لانگ مارچ کا ہی آپ دیکھ لیں, جس طرح ان کا دل کرتا گیا اسی طرح وہ لانگ مارچ کو چلاتے گئے. تو خان صاحب جو ہے ان کو اگلے آدمی کا میرا نہیں خیال, میرا تو ان کے ساتھ کبھی ملنا ملانا بھی نہیں ہوا, کبھی کوئی اس طرح کا نہیں ہوا. ان کی پارٹی بہتر بتا سکتی ہے. خان صاحب اس طرح میرے خیال میں نہیں کرتے کہ وہ اتحادیوں سے مشورہ کر لیں یا ان سے پوچھ لیں. یہ فیصلہ بھی اسی طرح ہی ہم نے سنا کہ انہوں نے اچانک جلسے میں اعلان کر دیا جی کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اچھا, میں ذرا خان صاحب کی پارٹی سے پھر علی محمد خان صاحب سے پوچھتا ہوں نا کہ خان صاحب کے بارے میں, علی محمد خان صاحب سے, کہ علی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تو دیکھیں نا, پہلے تو یہ بات ہم کر رہے تھے ذرائع سے, پچھلے ہفتے ہم کہہ رہے تھے اسی پروگرام میں ہم نے کہا کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کہیں گے تو تحلیل کر دوں گا, لیکن میرا مشورہ ہے کہ تحلیل نہ کریں. اب تو یہ آفیشیل ورڈ ہے نا, انہوں نے خود کہہ دیا. تو ان کی رائے تو یہ ہے کہ تحلیل نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی آپ کو یہ یقین ہے علی محمد خان صاحب کہ جب عمران خان صاحب نے اگر کہا تو پرویز الہی صاحب اپنی رائے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے تحلیل کر دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ میری رائے مختلف ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کر دیتے ہیں ڈیزالو. جی بہت شکریہ وسیم بھائی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جنید جمشید صاحب کو یاد رکھا آج کے دن, اور ان کا آپ سے اور ہم سب سے اور اے آر وائی فیملی سے, پاکستانیوں سے بڑا تعلق, بڑا ان کا واسطہ, بڑا ان کا پیار کا رشتہ, محبت کا, دین کا, اور یوتھ کو جس طرح انہوں نے لیڈ کیا, یوتھ آئیکن بنے اور ایک پاک صاف زندگی گزاری, اور شروع سے جس طرح انہوں نے
لیٹ 1980s میں 1989 میں ان کا دل پاکستان آیا تھا، وہ دن اور ان کی شہادت کا دن، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا سبز لالی پرچم بلند رکھا، اور پھر آخر میں جب دین کی طرف گئے، جس طرح انہوں نے یوتھ کو وہاں انسپائر کیا، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ سفر ہے علی بھائی، دل پاکستان سے لے کے میرا دل بدل دے تک کا سفر ہے. انہوں نے جو بھی پڑھا دل سے پڑھا اور لوگوں کے دلوں میں اتر گئے. اور کاش وہ اگر سسٹم فیلئر کی اپنے بات کی، بہرحال کچھ چیزیں تو اللہ نے لکھی ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی احتیاط سے اپنی تقدیر چینج بھی کرتا ہے. تو جو جہاز کا حادثہ ہوا، پھر آپ نے صابری صاحب کی بات کی، اور اسی طرح ارشد شریف شہید بھی، جن کا ایئر وائس اور آپ سے بڑا تعلق ہے، بالکل، کہ آج ان کی امی جب گئی ہیں 2 شہیدوں کی وارث اور اپنے بھائی کی شہادت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم سب کا، پوری قوم کا، سپریم کورٹ کا، سب کا امتحان ہے. اللہ کرے کہ اصل قاتلوں تک ہم پہنچیں، اسی میں ہماری ملک کی نیک نامی ہے، ہماری اداروں کی نیک نامی ہے. میں سمجھتا ہوں جس کے بارے میں وہ کہتی ہیں ان کو خود آگے آنا چاہیے، ان کو اپنے آپ کو اوفر کرنا چاہیے، تاکہ جو اصل قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں اور غلط کسی کا نام بھی نہ آئے، اور کلیئر ہو اگر کسی پہ غلط الزام بھی آتا ہے. لیکن وہ تو اتنا آگے آ گئی جس سے آگے آنا ممکن ہی نہیں ہے شاید. اب دیکھتے ہیں کہ باقی ادارے کیا کرتے ہیں. وہ تو اب آ گئی ہیں، فرنٹ پہ آ گئی ہیں، لیٹر لکھ کے دے دیا جی جسٹس صاحب کو انہوں نے. جی بالکل، ان کا حق بنتا ہے اما جی کا کہ وہ مدعی بننا چاہتی ہیں، وہ مدعی بنے، ان کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر ہو. اور ایف آئی آر میں نام آنے کا مطلب مجرم نہیں ہوتا، میں ایز اے وکیل کہہ رہا ہوں ملزم ہوتا ہے، اور آپ اس میں کلیئر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن امی جان کی جس طرح کی من مرضی ہے اس کے مطابق جو ہے ایف آئی آر ہونی چاہیے. وہ شہیدوں کی وارث ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ. اور میں سپریم کورٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی، آپ سب نے ارشد شہید صاحب کے لیے جو ہے سب نے آواز اٹھائی ہے. اب آتے ہیں پنجاب والے معاملے کے لیے. دیکھیں، پرویز الہی صاحب کی اپنی ایک سیاست ہے، وہ ایک بڑا سیاسی خاندان ہے، اور ہمارے الہی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، میرے آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے گا کہ وہ اپنی بات کی مان رکھیں. میں تو تب تک بدگمانی نہیں کروں گا، بدگمانی ویسے بھی ایمان کا ضیاع ہے، کہ جب تک ہمارا چیئرمین صاحب ان کو آرڈر نہیں کرتے، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں پھر بدگمانی ہوگی. ابھی تو انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا، اور آپ ان باریکات کو سمجھتے ہیں بادامی صاحب، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا کہ مارچ تک وہ ٹوٹتا ہوا اسمبلیوں کو نہیں دیکھ رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے یا جو ہونی چاہیے آج کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کے بیچ میں، اس کو موقع دیا جانا چاہیے. وہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے فیصلہ کا وہ انہوں نے صادر نہیں کیا. جب عمران خان صاحب آرڈر کریں گے کہ آپ اسمبلی توڑیں، تو اس پہ ان کی باقاعدہ پبلک پوزیشن چوئی صاحب کی موجود ہے کہ ہم ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، اور یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے. اور میں تو خود بھی اپنا حق اس میں جتاتا ہوں، میں خود بھی اپنا حق رکھتا ہوں. میں بھی اس ضمنی الیکشن میں پورے پنجاب میں ہم پھرے اور ہم نے وہاں ووٹ مانگا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے ہمیں عزت دی. تو جب خان صاحب حکم کریں گے تو پرویز صاحب انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ اپنی بات کا حسن ظن رکھ رہے ہیں ان سے. پختونخوا میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو ظاہر آپ کا گھر کا ہی، وہ تو گھر کی بات، خیبر پختونخوا سارا آپ ہی ہے.